قدیم ایران کے ایک شہر میں ایک دانا مفکر رہتا تھا جسے لوگ شیوانا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ لوگوں کے دلوں کی گرہیں کھولنے کا ہنر جانتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب سورج کی نرم کرنیں زمین کو چھو رہی تھیں، ایک ننھا سا لڑکا ہانپتا کانپتا شیوانا کے دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور آواز میں لرزش۔ حکیم صاحب، میری ماں میری چھوٹی بہن کو معبد میں قربان کرنے لے گئی ہے۔ کاہن نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر دے تو اس کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ اسے بچا لیں۔ شیوانا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ لڑکے کے ساتھ معبد کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریب ہی ایک اونچے پتھر پر کاہن بڑے فخر سے بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی عظیم عبادت کا نگران ہو۔ شیوانا آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ عورت اپنی بیٹی کو بار بار سینے سے لگا رہی ہے، اس کے ماتھے کو چوم رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مگر جہالت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ سچ کا آئینہ۔ شیوانا نے نرمی سے پوچھا، اے ماں، تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ عورت نے کانپتی آواز میں جواب دیا کہ کاہن نے کہا ہے کہ میں اپنی سب سے عزیز چیز بت کے نام پر قربان کر دوں تو میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شیوانا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ کیا واقعی یہ بچی تمہاری سب سے عزیز ہستی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو تم اسے مارنے کا سوچ بھی نہ سکتی۔ ذرا غور کرو، تمہاری سب سے عزیز ہستی تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر تم اپنی بیٹی کی جان لینے پر آمادہ ہو گئیں، وہ جو اس پتھر پر بیٹھا ہے۔ کاہن، اگر بت واقعی تمہاری سب سے عزیز چیز چاہتا ہے تو کیا تم نے غلط قربانی؟ عورت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں، پھر جیسے اس کی سوچ کے دروازے کھل گئے ہوں، اس نے فوراً بیٹی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، اسے سینے سے لگا لیا، پھر چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف بڑھی۔ مگر کاہن، وہ تو پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، اور اس دن کے بعد وہ کاہن کبھی اس علاقے میں نظر نہ آیا۔ سبق: اللہ کے نام پر قربانی دینا بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن کسی انسان کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے۔